شمیم شال صاحبہ، یہ جو بات کی جاتی ہے کہ پاکستان اور بھارت یہ ٹھیک ہے مذاکرات کریں، آپ نے بھی کہا کہ اس کو دعوت دیں، وہ قبول کرتا ہے نہیں کرتا، لیکن اب کشمیر میں کنسنسس ہے، مقبوضہ کشمیر میں اور آزاد کشمیر میں، کہ کشمیریوں کو بھی اس مذاکرات میں شامل کیا جائے۔ دیکھیے، آل پارٹیز ویت کانفرنس کا پہلے سے یہ موقف ہے کہ یہ دو ملکوں کا کیس نہیں ہے، اس کے سب سے پہلے فریق جو ہے، عام فریق ہے، وہ کشمیری ہے۔ اگر آپ نے نیگوشیٹنگ ٹیبل پر بیٹھنا ہے تو دونوں فریقوں کو، کشمیریوں کو بٹھانا پڑے گا لازمی، کیونکہ ہمارے مقدر کا، ہمارے فیوچر کا فیصلہ کرنا ہے۔ اس لیے ہم ٹریک ٹو ڈپلومیسی ہو یا بیک ڈور ڈپلومیسی ہو، جہاں بھی ڈپلومیسی چلے وہاں کشمیریوں کا ہونا، باخبر ہونا بہت ضروری ہے، کہ ایسے نہ ہو کہ ہم انجانے میں کوئی اور غلطی ہم کر بیٹھے۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات، جو سیٹلرز کی آپ نے بات کی ہے کہ نان ریزیڈنٹ جو ہے، انڈین جو ہے، وہ بسائے جا رہے ہیں۔ حامد میر صاحب، میں پچھلے 5 سال سے کہہ رہی ہوں 2019 کے بعد، کہ یہ سیٹلرز جو ہے، جو وہاں پر بسائے جائیں گے، گجرات والا ایپیسوڈ کرائیں گے، کیونکہ ان کے پاس ہتھیار ہوں گے۔ تمام بھارتیہ جنتا پارٹی کے، بجرنگ دل کے لوگ ہیں، جو کل بسنت منانے کے لیے لاکھوں سڑکوں پر نکل رہے ہیں۔ جب امرناتھ یاترا ہے، ان کو اجازت ہوتی ہے، جموں میں بسنت منا رہے ہیں، اور کشمیر میں یہ ہزاروں راتوں کو نکلتے، ویسے ہی شراب پی کے پھر وہاں پر ہلہ گلا کرتے۔ اور یہ ہونا ہے کہ اس کے بعد کشمیری جب مسجد کے لیے نکلتے، جمعے کی پڑھنے کے لیے، ان کو اجازت نہیں ہے، جلسے جلوسوں پر پابندی ہے۔ تو ایک طبقے کو دوسرے طبقے سے لڑانے کے لیے ہتھیار بھی موجود ہے، پہنچائے گئے ہیں، اور یہ فوج کے ساتھ ساتھ امیت شاہ آج اسی لیے جموں میں۔ اور تیسری بات یہ اہم ہے، انہوں نے اب جو سب سے بڑا ظلم یہ کر دیا کہ انہوں نے بچوں کی تعلیم کو خطرے میں ڈال دیا۔ نہ وہ اب بنگلہ دیش جا سکتے ہیں، نہ وہ پاکستان آ سکتے ہیں، نہ وہ ہندوستان میں محفوظ ہیں۔ تو اب ہماری جنریشن جو ہے، برہان وانی کے بعد جو پڑھی لکھی قوم تھی ہماری، ڈاکٹر منان تھے، ڈاکٹر جنید تھے، اشرف صحرائی شہید کے بیٹے کا میں تذکرہ کر رہی ہوں، آپ نے ابھی الطاف صاحب تھے جن کے جو شہید ہو گئے جیل میں، ان کو دوائیں نہیں ملی ہے، ان کو دوسرے لوگ جو ہے ان کو وہاں پر اسی طرح عزتیں دے کر شہید کیا جا رہا ہے۔ یہ جو لوگ لاجک اور لیگل بات کرتے تھے، اس کا گلا گھونٹنے کے لیے اب کشمیریوں کو اسرائیل طرز پر ہی سیٹلمنٹ نہیں ہوگی، بچوں کا قتل غارت فیوچر کا قتل ہے۔ اچھا، اس بات کرنے کے لیے کوئی کشمیری بچے گا یہ تجویز ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کے ذریعے حکومت تک پہنچانے کی ضرورت ہے کہ قازقستان اور ازبکستان کے پریزیڈنٹس آ رہے ہیں، اور بھی ساؤتھ ایشین، سینٹرل ایشین سٹیٹس کے رہنما جو ہیں، ان کے ساتھ پاکستان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ یہ بات تو اٹھائی جائے۔ مقبوضہ کشمیر کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان کو ان سینٹرل ایشین سٹیٹس کہ میڈیکل کالجز میں اور انجینئرنگ یونیورسٹیوں میں داخلے دلوانے کے لیے پاکستان کو کچھ کرنا چاہیے، یہ ایک تجویز ہے۔ آپ اس کی تائید کرتی ہیں؟ جی، میں کہتی ہوں پورے اویسی ممالک میں کشمیریوں کو داخلہ ملنا چاہیے۔ اب کیونکہ جائیں گے کہاں؟ حامد میر صاحب اب کہاں جائیں گے پھر؟ اچھا، اب ایک اور بھی اہم ایشو ہے علی ظفر صاحب، آج کشمیر ڈے تھا، کشمیر کے ساتھ سولیڈرٹی کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا۔ ایک پشاور سے بڑی اچھی خبر آئی، اور آج خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر جو ہیں سہیل آفریدی صاحب، پروونشل ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی۔ اس میں کور کمانڈر صاحب بھی تھے، آئی جی صاحب بھی تھے، پروونشل کیبنٹ بھی تھی، اور فیصلہ یہ ہوا کہ دہشت گردی کے خلاف ایک مشترکہ حکمت عملی بنائی جائے گی۔ تو کوئی آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر آج کشمیر کے ساتھ سولیڈرٹی کے دن پشاور سے ایک اچھی خبر آئی ہے، تو کچھ مزید اچھی خبریں بھی آ سکتی ہیں؟ یہ دیکھیں، آنی بھی چاہیے۔ آپ دیکھیں، ہم بات کر رہے ہیں حامد میر صاحب حقوق کی، کشمیری عوام کے حقوق کی، تو بہت ضروری ہے کہ ہمارے ملک میں بھی جب ہم کسی اور کے لیے کر رہے ہیں کاوش، تو ہمارے ملک میں بھی قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، اور جو آئینی تقاضے ہیں اور قانونی تقاضے ہیں پورے ہونے چاہیے۔ اب اگر دہشت گردی کا ایشو ہے، یہ ایک بڑا نیشنل ایشو ہے، ہمیں پتہ ہے کہ بیرون ملک جو ہمارے جو ممالک ہیں، دشمن ممالک ہیں، وہ ہمارے باہر سے آ کے ٹیررسٹ لے کے اندر آ رہے ہیں، ہمیں سب معلوم ہے، اور ہم اس سے جنگ لڑنا چاہتے ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ سارے ایک پیج پہ ہوں، ایک ہی صفحے پہ ہوں، ایک ہی جگہ ہوں، ایک ہی اسٹریٹجی ہو، اور اس کے لیے یہ ایک اچھی خوش آئند بات ہے۔ اور یہ پارلیمنٹ میں بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی میں بڑا بات کرتا رہتا ہوں کہ یہ ہمیں ضروری ہے کہ اگر آپ نے ٹیررزم کو ڈیل کرنا ہے تو پوری جو قوم ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہو، اور پوری قوم کھڑی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں پارلیمنٹ میں اور پارلیمنٹ کے باہر،
وہ اپنا اپنا رول ادا کریں اس میں اور ایک اسٹریٹجی کے اوپر کام کریں. اچھا تو مصدق یہ ملک، اچھی ایک بات ہے اور خوشائن بات ہے. اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے بہت ضروری ہے ہم یہ سمجھیں کہ جو کشمیری عوام ہے ان کا سب سے بڑی طاقت ان کا حوصلہ ہے، اور ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ ہم اس حوصلے کے ساتھ ساتھ اس کو اجاگر کریں پوری دنیا میں. اور یہ جو ریجنل جس طرح آپ نے قازقستان، ازبکستان، ترکی، باقی ممالک کی بات کی، ہم ان کے فورمز پہ جہاں ہم ان کے ساتھ ٹریٹیز کر رہے ہیں، جہاں ڈیفنس پیکٹس ہو رہے ہیں مختلف ممالک سے، وہاں ہم اس کو بھی ایشو کو ریز کریں. اب ایران کا ایک پیس ٹاک ہو رہی ہے، وہاں اس فورم پہ بھی ہمیں کشمیر کا ایشو ریز کرنا چاہیے. اور یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ سٹیک ہولڈرز 3 ہیں، صرف پاکستان اور ہندوستان نہیں. سٹیک ہولڈر تیسرا کشمیر کی عوام ہے اور ان کی آواز بھی سننی ہے. ان کو اب کیا چاہیے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی بھی سوچ میں تبدیلیاں آئی ہیں. اور آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا، جو بہت اہم بات ہے کہ جو آج تک ہوتا رہا 2019 سے پہلے، تو جو یونائٹڈ نیشن ریزولوشنز تھیں اس کی ہندوستان اور ان کا پارلیمان جو تھا وہ اس کو ایکسیپٹ کرتا رہا، لیکن تاخیر کی، ہاں اس کو ڈیلے کیا، لیکن اس کو کبھی رد نہیں کیا. ٹھیک ہے. جو یونائٹڈ نیشن ریزولوشن تھی کہ پلیبسائٹ ہوگا کشمیر میں، اس کے بعد انہوں نے پہلی بار اپنی جو آئین میں تبدیلی کی اور آئین میں تبدیلی کر کے کشمیر کو حصہ بنایا ہندوستان کا. تو اسٹریٹجی یہی ہے ان کی کہ وہاں بھرپور طریقے سے اپنے لوگ جمع کر دیں، اندر ڈالنا شروع کر دیں، تاکہ کل کو پلیبسائٹ اگر ہوگا بھی تو وہ کہیں گے کہ جناب پلیبسائٹ میں وہ لوگ ہیں جی بھی شامل جو کہ اب سیٹل ہو گئے ہیں کشمیر میں. جی تو ہمیں یہ چیز کو بھی بار بار اجاگر کرنا ہے تاکہ وہ یونائٹڈ نیشن ریزولوشن کی جو پلیبسائٹ ہے، جو انشاءاللہ ہوگا آج نہیں تو کل، وہ اس کو ڈیمیج نہ کیا جائے. اچھا، یہ بھارتی اسٹریٹجی ہے جس کو ہم نے اجاگر بڑی کرنا ہے. اہم مجھے بات کی لگتا آپ ہے نے، کہ ہم بڑی آپ نے اہم بات کی ہے.